اور کہیں گے ہم جملہ یہی این طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے جو کربلا والے کا انتقام لے گا؟ اور جب تعارف کرائیں گے کہیں گے میں وہی ہوں اور اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں بے کفن چھوڑا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ ایک لباس بھی نہ چھوڑا گیا۔ کوئی کمر بند حسین کا لے کر چلا گیا، کوئی کرتا حسین کا لے کر چلا گیا۔ عجیب روایت ہے، جگر سوز روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ جب حر نے ابا عبداللہ کا راستہ روکا تھا، یہ کریم ہے نا، کہتے ہیں امام حسین نے صرف حر کے لشکر والوں کو نہیں، ان کے گھوڑوں تک کو حسین نے پانی پلایا۔ عباس کہتے ہیں اتنا پانی جمع کیا امام حسین نے، میں پوچھ رہا تھا مولا کس کے لیے جمع کر رہے ہیں، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، بعد میں پتہ چلا یہ پانی اپنے لیے نہیں، حسین ایک پیاسے لشکر کے لیے جمع کر رہے تھے اور وہ حر کا لشکر تھا۔ اتنا کریم امام، فرمایا جب میں گھوڑے کو پانی پلانے لگا تو عباس گھوڑے کی فطرت ہے جب تک اس کا پیٹ بھرتا نہیں وہ اپنا منہ ہٹاتا نہیں، جب تک وہ منہ نہ ہٹائے تو پانی نہ ہٹانا۔ جو گھوڑے کی پیاس پر بھی نظر رکھے، راوی کہتا ہے جب پورے لشکر کو پانی پلا دیا تو ایک سپاہی حر کا دور سے شدت بھری گرمی، بدن پہ زرہ لوہا پہنا ہوا، اونٹ پر سوار، کہا یہ کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، شدت گرمی کی وجہ سے کبھی ادھر ڈھلے کبھی ادھر ڈھلے۔ کہتے جب قریب پہنچا تو خود امام حسین دوڑے دوڑے آگے گئے اور اس کے اونٹ کی مہار کو تھاما اور کہا کہ یا اخو العرب، اے عرب بھائی نیچے بیٹھ، کہیں شدت گرمی تجھے مار نہ دے۔ کہتے اونٹ کو بٹھایا اور کہا کہ عباس پانی لاؤ، اور اسے کہا پانی پی۔ ابھی اونٹ پہ بیٹھا تھا لیکن شدت گرمی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کہا نیچے آ پانی پی کہیں مر نہ جائے۔ کہتے اسے سنائی نہیں دے رہا تھا، اتنے میں حسین آگے بڑھے، اسے اونٹ سے نیچے اتارا، پھر کہا پانی پی، ابھی بھی اسی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ حسین نے کہا جلدی جلدی سے یہ لوہا اس کے بدن سے اتارو، گرمی کی وجہ سے مر نہ جائے، یہ حدید و لوہا جو اس کے تن پر ہے کیسے اسے اتارا گیا۔ اور پھر حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلانا شروع کیا، تھوڑی سی اس کے بدن میں جان آئی۔ یہاں امام زین العابدین فرماتے ہیں جب مختار نے سب ظالموں کو کھڑا کیا اور ایک ایک سے پوچھا بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ کسی نے کہا میں نے خیموں کو لوٹا تھا، کسی نے کہا میں نے فلاں بچی کو تماچا مارا تھا، کسی نے کہا میں نے فلاں بیوی کو تازیانہ مارا تھا، کسی نے کہا میں نے فلاں بچے کو تیر مارا تھا، کسی نے کہا میں نے حسین کو نیزہ مارا تھا، کسی نے کہا میں نے حسین کو پتھر مارا تھا۔ مختار سنتے گئے، دربار میں کوہرام بپا تھا، لوگ روئے جا رہے تھے، گویا مصائب کی محفل تھی، کیونکہ ظالم خود بتا رہا تھا میں نے کون سا ظلم کیا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ ایک تھا جو سر جھکائے کھڑا تھا، مختار نے اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہا امیر مجھ سے نہ پوچھ، کہا سب نے بتایا تو بھی بتا، کہا مجھے شرم آتی ہے مجھ سے نہ پوچھو، کہا بتا تو نے کیا کیا؟ کہا مختار سب حسین کے بدن سے چیزوں کو لوٹ رہے تھے، کوئی زرہ لے کر گیا، کوئی تلوار لے کر گیا، کوئی کمر بند لے کر گیا، کوئی کرتا لے کر چلا گیا۔ کہ مختار جب میں حسین کے بدن پہ پہنچانا میں نے کہا میں کیا لوٹوں، یہاں تو ہر چیز لے کر چلے گئے۔ تو کہ اللہ ہی پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ اب یقیناً یہ وہ منظر ہے کہ مولا حسین شہید ہو چکے ہیں، سر کٹ چکا ہے، بدن پڑا ہوا ہے۔ کہ لئی تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے حسین کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے شہادت کے بعد بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کہ مختار وہ انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، کوشش میں نے بڑی کی لیکن گویا انگوٹھی حسین کی انگلی میں پھنس گئی تھی، بڑا زور لگایا نہیں اتری۔ کہ لئی تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے خنجر نکالا،
حسین کی انگلی کو کاٹا. آپ سن کے رو رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اس بچی نے بابا کے بدن کو کیسے دیکھا ہوگا. کبھی سیدہ زینب جب بدن پہ پہنچتی ہے تو بار بار کہتی ہے انت اخی، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یہاں تک تو سب نے سنا ہے، لیکن یہ جملہ کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں پتہ یہ کون تھا؟ کہ مولا یہ کون تھا؟ کہ یہ وہی تھا جسے بابا نے اونٹ سے اتار کے اپنی گود میں سفر کے پانی پلایا تھا. ایک طرف نور ہی نور ہے، دوسری طرف ظلمت ہی ظلمت ہے. خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے تجھے عاشق نور بنایا ہے. کہتے ابن زیاد کے دربار میں جب کٹے ہوئے سر رکھے گئے، یہ لئی اپنے سفرے پہ کھانا کھا رہا تھا، لقمے چبا رہا تھا. قیدی بیویاں رسیوں میں بندھی ہوئی، سیدانیاں اس کے سامنے کھڑی تھی. بڑا سفرہ لگا اور اس سفرے پہ کٹے ہوئے سروں کو رکھا گیا. کہتے لئی کھاتا بھی تھا، بڑے متکبرانہ انداز میں پوچھتا تھا یہ کس کا سر ہے؟ آواز آتی تھی یہ قاسم کا سر ہے. یہ کس کا سر ہے؟ کہ حسین کا بھائی تھا قمر بنی ہاشم عباس کا سر ہے. یہ کس کے سر ہے؟ کہ یہ اون محمد کے سر ہے. یہ کس کا سر ہے؟ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. کہتے پوچھتا گیا اور کھانا کھاتا رہا، اس پہ کوئی فرق نہ پڑا. لیکن ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک سر پہ رک گئی. لقمہ منہ میں تھا، اس نے وہیں کا وہیں چھوڑا اور کافی دیر تک ایک سر کو دیکھتا رہا. کہ شمر یہ کس کا سر ہے؟ کہ امیر حسین کا بیٹا تھا، نام علی اکبر تھا، اس کا سر ہے. کہتے کھانا کھانا چھوڑ دیا اس نے، کافی دیر تک اکبر کے چہرے کو دیکھتا رہا اور کہتا شمر واللہ اگر پتا ہوتا ایسا بیٹا ہے میں کبھی تجھے حکم نہ دیتا کہ حسین کو مارو. امیر میں سمجھا نہیں کیا مطلب حسین کو نہ، کہ نہیں میں کبھی حکم نہ دیتا حسین کو قتل کرو. کہ امیر میں سمجھا نہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ارے جس کا ایسا حسین بیٹا ہو اسے مارنے کی ضرورت نہیں، وہ کٹی ہوئی گردن کو دیکھتا خود ہی مر جاتا. اب تصور کرو کہ زینب کتنی مرتبہ اس تجربے سے گزری کہ ایسی گردنیں زینب کے سامنے اور زینب زندہ رہے. یہ پیغام الہی کی وجہ سے زندہ ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں، یہ دن شہداء کو سلام کرنے کے دن. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین کی صدا گونجنی چاہیے. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی. تھوڑی آواز بڑھا دیں سب مل کے. وعلی اولاد الحسین وعلی سب مل کے سلام علی حسین وعلی وعلی اولاد
میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پر جب حسین نے آواز دی ادعونی یا بنیا نکبر بوڑھا باپ تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا راوی کہتا میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا قاسم کا لاشا اٹھایا میں نے دیکھا اون محمد کے لاشے اٹھائے میں نے دیکھا لیکن اب حسین کو دیکھا کہتا میں پہچان نہ سکا سر کے بال سفید ہو گئے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ایسے بیٹے کی طرف جا رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنی کوہنیوں پہ چل کے جاتا ہے کبھی دائیں مڑے کبھی بائیں مڑے رو کر کہنے لگے میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا اکبر کے غم نے حسین کی بینائی چھین لے اکبر کاش تیرا بھی کوئی جواب بیٹا ہوتا ادعونی یا بنیا میرے لال بابا کو آواز دو کہ تیرے سہارے تیرے بدن تک پہنچو اکبر نے آواز دیا ابتا الیہ او میرے غریب بابا میرے غریب کہتے کہ سے جوان کے لاشے پہ پہنچے کبھی ماتھے کا بوسہ کبھی رخساروں کو چومتے تھے اکبر زندگی گزر گئی تو نے بابا سے کچھ نہیں مانگا جو چاہیے تھا پھوپھی اماں سے مانگا میرا دل ہے آج بابا سے کچھ مانگو آہستہ سے کا بابا الحدید قد ثقلنی ولا تشو قد قتلنی بابا لوہے کے وزن نے اور پیاس نے تیرے بچے کو مار ڈالا بابا تھوڑا پانے کہتے امام حسین کرتے تو کیا کرتے پہلی مرتبہ بچے نے کچھ مانگا کہتے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھے علی اکبر نے جلدی سے زبان کو جدا کیا ہائے میرا غریب بابا تیری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوشگوار بابا پانی نہیں چاہیے بابا اگر زحمت نہ ہو مجھے خیموں میں لے چلیے
میں اماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی میرے لال. روایت کے جملے، ایک ہاتھ اکبر کے گردن کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا. راوی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا جیسے حسین نے اٹھانا چاہا، حسین کے قدموں میں لرزہ طاری ہوا، ہاتھ لرزنے لگے، بدن کو زمین پہ رکھا. اکبر بوڑھا بابو جواب بیٹے گلا اکبر اکبر بابا کے اوپر ایک مہربانی کرو گے، اپنے دونوں ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالو تاکہ تیرے سہارے لاش اٹھا سکو. راوی کہتا ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ ابھی سینے پہ تھا. بیٹا دوسرا ہاتھ بھی گلے میں ڈالو. رو کر کا بوڑھے باپ ہو صدمہ دینا نہیں چاہتا، بیٹا میں تیرا صابر بابا، یہاں ہاتھ کا ہٹنا تھا، ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھال علی اکبر کے سینے میں. غربت حسین جمع کا لاشا زمین کربلا پہ رکھا. اکبر میں تیرا صابر بابا ہو. ایک ہاتھ حسین نے برچھی میں ڈالا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا. مجھے نہیں پتا کیا گزری میرے مولا پہ. ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا، نانا رسول خدا بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے، آ کر دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ تو نہیں بندے. ایک مرتبہ برچھی کھینچے، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑے، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا. خیمے کے در سے آواز آئی حسین ٹھہر جا، میں زینب آتی ہے. ماتم حسین